رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. محترم سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے اس ویڈیو میں دعوتی دروس کا جو سلسلہ جاری ہے اس کا تیسرا درس دعوت، تبلیغ، شہادت اور اصلاح، ان الفاظ کے درمیان میں کیا فرق ہے اس کو اس درس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج امت میں لوگ اصلاحی کام کر کے، امت مسلمہ میں کام کر کر کے ان کاموں کو دعوت اور تبلیغ کا نام دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب دعوت و تبلیغ کا نام اصلاحی کاموں کو دیا جاتا ہے تو پھر دعوت کے نام پر جو اصل کام دعوت ہونا چاہیے وہ ہو نہیں پاتا ہے۔ تو اس درس میں ہم ان چاروں الفاظ کے مفہوم اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا جو لفظ ہے وہ ہے تبلیغ۔ اس کا لفظی معنی ہے پہنچا دینا، کسی کو بھی، اپنوں کو، پرایوں کو، مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو پہنچانا۔ آیت میں جو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ، پہنچائیے، ما انزل الیک من ربک، وہ تمام چیزیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اتاری گئی۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ بہت غور و فکر کرنے اور ہمیں اپنے آپ کے بارے میں بھی سوچنے کا مقام ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کا کام نہیں کیا، اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام اگر نہیں کیا تو آپ نے اپنے رسول بنائے جانے کا حق ادا نہیں کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ حصے میں آیت کے بیان فرما رہے واللہ یعصمک من الناس۔ اس کام میں لوگوں کی طرف سے اگر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی اور کوئی آزمائش کا معاملہ آئے گا تو اللہ آپ کی ان لوگوں کی تکلیف کے مقابلے میں حفاظت کرے گا۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس آیت میں جو بلغ، پہنچائیے کا حکم جو آیا ہوا ہے، یہ پہنچانا کیا ہے اس کا جواب تو قرآن مجید میں آ گیا۔ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب جو چیزیں نازل کی گئی، بتائی گئی وحی کے ذریعے سے، وہ پہنچائیے، یعنی پوری شریعت، دین اسلام کی تعلیمات قرآن مجید کی شکل میں۔ کن لوگوں تک پہنچائیے؟ ظاہر بات ہے یہ پہنچانے کی بات مشرکین مکہ، یا اگر مدنی آیت بھی اگر اسے مان لی جائے تو وہاں پر بھی وہ لوگ جو اب تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیے، یہ بات آیت میں بیان کی گئی ہے۔ یہ کس طرح سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ آیت کے اگلے حصے سے کہ اس پہنچانے میں لوگوں کی طرف سے اگر کوئی تکلیف اگر آپ کو پہنچے گی تو اللہ اس سے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ تو اگر مسلمانوں کو یا صحابہ کو اگر کوئی بات پہنچانے کی بات ہوتی تو اس کے بعد آخر میں یہ جملہ نہ ہوتا کہ ان کی تکلیف کے مقابلے میں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، یعنی ان کی تکلیف سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ تکلیف تو مشرکین مکہ کی طرف سے یا ان لوگوں کی طرف سے تھی جو دائرہ اسلام میں اب تک داخل نہیں ہوئے تھے، اور ان لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی اختلاف اور کوئی دشمنی نہیں تھی۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ ان کو تکلیف تھی آپ کی تبلیغ اور آپ کی دعوت دین سے۔ لہٰذا اس پورے گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی
کہ تبلیغ کا معنی اللہ کا پیغام پہنچانا ان لوگوں تک جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے۔ اس دوران میں یہ بات سمجھنے کی ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ اسلام کی تعلیمات، اسلام کا پیغام تو لوگوں تک پہنچ چکا ہے۔ تو دیکھیے اس معاملے میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کے اپنے اس درس کو ہم ختم کر رہے ہیں۔ آج تک ملک کی اکثریت آبادی کو ہم جو اذان میں اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ اکبر کا ترجمہ بھی آج تک ہم نے اپنے برادران وطن بھائیوں کو نہیں بتایا ہے۔ ان کے دماغ میں آج بھی یہی ہے کہ یہ مسلمان اپنی مسجد سے وہ آج بھی اپنی گئی ہوئی حکومت جو اکبر بادشاہ کے ذریعے سے مغلیہ حکومت تھی، اس حکومت کو پھر سے قائم کرنے کی بات کہتے ہیں۔ یہ ان کے دلوں میں غلط فہمی ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے اپنے بس کی کوشش کرنی ہوگی۔ اس درس میں ہم نے یہی سمجھا کہ تبلیغ کا معنی اللہ کا پیغام اللہ کے ان بندوں تک پہنچانا جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے صحیح بات سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔